ایک لڑکی خوفزدہ ہو کر دیکھتی ہے کہ ایک آنکھ جیسی چیز نے 7 پاؤں نکال لیے ہیں اور وہ بالکل آکٹوپس کی طرح چل بھی سکتی ہے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو دیکھا تو اسے کھانے کی چیز سمجھ کر شکار کرنے کے لیے لپکی۔ اس کا وار بالکل اسپرنگ کی طرح تھا۔ وہ تیزی سے اچھلی اور لپٹ کر لڑکی کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ لڑکی کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے پر چپک گئی۔ وہ سیدھا لڑکی کی آنکھ میں گھسنے ہی والی تھی کہ لڑکی نے زور لگا کر اسے جھٹک دیا۔ قریب کھڑے ساتھی نے فوراً ایک لوہے کی ٹپ سے اسے ڈھانپ دیا۔ جہاز کے دوسرے حصے میں وینڈی کو اپنے بھائی ہرمٹ کا فرسٹ ایڈ بیگ ملا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ بھائی یہاں سے گزرا ہے۔ آگے کی دیوار پر ایک بڑا پنجے کا نشان بھی تھا۔ وینڈی کو اب تک پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی خوفناک مخلوق ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی جیسے کوئی ریچھ وغیرہ ہے، مگر حقیقت میں یہ نشان اس مخلوق نے اس وقت بنایا تھا جب وہ ہرمٹ کا پیچھا کر رہی تھی۔ ادھر ہرمٹ لفٹ سے بچ نکلنے کے بعد مسلسل اپنی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ جب وہ تقریباً مایوس ہو گئی تو سامنے سے اچانک روشنی نظر آئی۔ اپنے ساتھی کو دیکھ کر اس کا دل سکون میں آ گیا۔ دونوں نے باقی ساتھیوں کے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی لمحے ہرمٹ نے ایک ہولناک منظر دیکھا اور ساتھی کو بچنے کا کہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ مخلوق نے نیا شکار دیکھ کر ہرمٹ کو چھوڑ کر دوسروں پر حملہ کر دیا۔ ہرمٹ کی جان بچ گئی، لیکن اس کے ساتھی چیختے چلاتے سب مارے گئے۔ وہ خوف کے باوجود ہتھیار لے کر اندر آئی، مگر سب جاں بحق ہو چکے تھے۔ مخلوق ابھی وہیں چھپی ہوئی تھی اور اس پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ اچانک لاؤ بلیک آ گیا اور اسے بچا لیا۔ لاؤ بلیک نے مخلوق کو بجلی کے جھٹکوں سے بے ہوش کیا۔ ہرمٹ شکریہ ادا ہی کرنے والی تھی کہ اچانک لاؤ بلیک نے اسے بھی بجلی سے بے ہوش کر دیا۔ پھر ہتھیار کی مدد سے اس نے مخلوق کو لپیٹا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ اسے لفٹ تک گھسیٹ رہا تھا تو باقی ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے لاؤ بلیک پر شک کیا اور ہتھیار تاک کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ پیکٹ جو مخلوق کے گرد تھا اندر سے ہلنے لگا اور مخلوق آزاد ہو گئی۔ سب کے سب اس کے خوف کا شکار ہو کر بھاگے اور وہ ان پر ٹوٹ پڑی۔ عمارت میں تباہی پھیل گئی۔ دوسری طرف وینڈی کو ہوش میں آ چکی ہرمٹ مل گئی، مگر ہرمٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وینڈی اس کی بہن ہے۔ بچپن میں وینڈی کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر اس پر تجربات کر کے اسے ایک مصنوعی انسان بنا دیا گیا۔ وینڈی نہیں جانتی تھی کہ اپنی اصل پہچان کیسے بتائے، لیکن صرف اپنے بھائی کو زندہ دیکھ لینا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ اسی دوران سفید بالوں والے کیپٹن نے وینڈی سے رابطہ کیا اور حکم دیا کہ وہ لوگ جہاز کے اگلے حصے کی جانچ کریں۔ سسٹم کے اسکیننگ کے مطابق وہاں کوئی اجنبی مخلوق موجود تھی۔ جب وہ آگے پہنچے تو انہوں نے کئی بڑے سیاہ انڈے دیکھے جنہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وینڈی کو ان کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کچھ باہر نکلنے والا ہو، لیکن عام انسان ہونے کے ناطے ہرمٹ کو کچھ خاص نہیں لگا اور وہ قریب جا کر دیکھنے لگی۔ اسی دوران ہرمٹ اور ایک مخلوق نیچے گر گئے۔ بھائی کی فکر میں وینڈی بھی فوراً پیچھے کود پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ایپوکلپس آن ارتھ کی تازہ 2 قسطوں کا خلاصہ ختم ہوتا